موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا اور جلد ہی اپنے منفرد ٹیلنٹ کی بدولت عالمی شہرت حاصل کی۔ مائیکل کا بچپن زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ ان کے والد کی سخت تربیت اور میڈیا کی توجہ نے ان کی ذاتی زندگی کو متاثر کیا۔ وہ اپنے بچپن کی یادوں سے ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے، جس کا اثر ان کی ذاتی زندگی پر پڑا۔ مائیکل جیکسن کی ذاتی زندگی اور رومانوی تعلقات ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔ ان کے رومانوی تعلقات اور گرل فرینڈز کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں کچھ مشہور شخصیات شامل تھیں۔ مائیکل جیکسن اور رشتہ پریسلا پریسلی کے تعلقات کافی مشہور رہے۔ پریسلا پریسلی ایلوس پریسلی کی بیٹی تھیں۔ ان کی شادی 1994 میں ہوئی تھی، لیکن یہ رشتہ بہت جلد ٹوٹ گیا اور 1996 میں طلاق ہو گئی۔ ان کی شادی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی اور دونوں کا رشتہ ہمیشہ افواہوں کا شکار رہا۔ مائیکل جیکسن نے 1997 میں ڈیبی روز سے شادی کی تھی، جن سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، پرنس اور پیرس۔ یہ شادی بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور 1999 میں ان دونوں کی طلاق ہو گئی۔ تاہم ڈیبی رو نے مائیکل کے ساتھ بچوں کی مشترکہ پرورش کی۔ مائیکل جیکسن کے رومانوی تعلقات کے حوالے سے کئی افواہیں بھی تھیں، جن میں ان کے مشہور دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق تھا، مگر مائیکل جیکسن نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو پبلک میں زیادہ ظاہر نہیں کیا۔ ایلزبتھ ٹیلر، جو ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ تھی، مائیکل جیکسن کی سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک تھی۔ دونوں کی دوستی 1980 کی دہائی سے شروع ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارتے تھے۔ ایلزبتھ ٹیلر نے مائیکل جیکسن کو ہمیشہ ایک بھائی کی طرح سمجھا اور ان کی زندگی کے کئی اہم لمحوں میں ان کے ساتھ رہی۔ مائیکل جیکسن کی مالی حیثیت ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہی۔ ان کی موسیقی اور کانسرٹ سے حاصل ہونے والی دولت نے انہیں عالمی سطح پر بے شمار امیر بنا دیا۔ ان کے البمز جیسے تھرلر، بیڈ، ڈینجرس اور ہائی سٹوری نے عالمی سطح پر ریکارڈ توڑی اور ان کی موسیقی کی قابلیت نے انہیں کروڑوں ڈالرز کی دولت دلائی۔ دوستوں، مائیکل جیکسن کا سب سے بڑا مالی منصوبہ میوزیکل لائبریری تھی، جس میں انہوں نے 1985 میں سونی میوزک سے 50% شیئرز خریدے۔ اس معاہدے کے تحت انہوں نے کئی مشہور گانوں کے حقوق خریدے، جن میں بیٹلز کے گانے شامل تھے۔ اس اقدام نے مائیکل جیکسن کو نہ صرف ایک کامیاب گلوکار بنایا، بلکہ ایک طاقتور کاروباری شخصیت بھی بنا دیا۔ لیکن مائیکل جیکسن کی مالی مشکلات بھی تھیں۔ ان کی جائیداد میں سونے کی کانیں اور دوسرے قیمتی اثاثے شامل تھے، لیکن وہ اپنی زندگی کے آخر تک مالی بحران کا سامنا کرتے رہے۔ 1990 کی دہائی میں ان کے کانسرٹس کی کامیابی کے باوجود ان کے مالی معاملات درست نہ تھے اور انہیں کئی قرضے اور